وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 72 حصہ اول. آج کے سبق کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی اور باقی تمام نعمتوں کو واقعی امانت سمجھتے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز ہوتا ہے. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرا کرو اور صحیح اور سیدھی بات کہا کرو. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وہ تمہارے لیے تمہارے سارے اعمال درست فرما دے گا اور تمہارے گناہ تمہارے لیے بخش دے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتا ہے تو بے شک وہ بڑی کامیابی سے سرفراز ہوا. سامنے کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 72. لفظی ترجمہ، انا عرضنا الامانت، ہم نے پیش کی امانت، ذمہ داری، علی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین پر، والجبال اور پہاڑوں پر، فابین ان یحملنھا، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ اسے اٹھا لیں، واشفقن منھا، اور ڈر گئے اس سے، وحملھا الانسان، اور اس کو انسان نے اٹھا لیا، وہ بار امانت انسان نے اٹھا لیا. انہ کان ظلوما جہولا، بے شک وہ ہے ظالم اور بڑا نادان. لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے مومنوں کی، مردوں کی اور مومن عورتوں کی. وکان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. سامعین اکرام، بہت اہم آیت ہے اور تھوڑا سا توجہ کی ضرورت ہے اس کو سمجھنے کے لیے. اور دیکھیں، ترجمہ تو آپ نے سن لیا، اس میں مضمون یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ بار امانت جو ہے، جو انسان کو، جس کو انسان نے اٹھایا ہوا ہے، اس کو ہم نے پیش کیا آسمانوں پہ، زمین پہ اور پہاڑ پہ، تو وہ انہوں نے انکار کر دیا. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور اس سے ڈر گئے، وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا. سامعین کرام، بات اصل میں ہوتی ہے بات کہ انسان سمجھ جائے.
یہ ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہوا ہو، اور ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تمثیلی طور پہ یہ بات فرمائی ہو کہ میں نے یہ بار امانت اے انسان تم سے پہلے میں نے پیش کی آسمانوں اور زمین اور پہاڑ پہ، انہوں نے اس بار امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور تم نے اس کو اٹھا لیا، تم نے اس کو قبول کر لیا۔ یعنی ایسی آسمان، سماوات کا سماوات یعنی جمع ہے، آسمان کی جمع ہے، تمام آسمانوں، زمین اور پہاڑ، ظاہر ہے یہ بڑے بڑے وہ ہیں، اور یہ زمین اور آسمان جو ہے یہ مل کے ایک کائنات بنتی ہے، اور کائنات کا آپ کو معلوم ہے ابھی تک کوئی سرا معلوم ہی نہیں ہوا ہے ہمیں، یعنی بڑی بڑی ہستیوں کو یہ بار امانت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے پیش کی، انہوں نے اس سے انکار کر دیا اور ڈر گئے، یعنی اس کو امانت کو انجام نہ دیں، امانت کی یا ذمہ داری ادا نہ کر سکنے کے انجام سے ڈر گئے کہ اس کا انجام تو بہت برا ہے، تو انہوں نے انکار کر دیا، ڈر گئے سے، ہاں انسان نے اسے اٹھا لیا۔ بہرحال پہلے تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے، اصل میں ایک بات سمجھانی مقصود ہے تمثیلی پیرائے میں، یا ہو سکتا ہے کسی وقت یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے پیش کی امانت، تو ہو سکتا ہے اپنے اپنے حساب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیش کیا ہو، لیکن دونوں صورتوں میں تمثیلی یا حقیقت جو کچھ بھی ہوا ہے، لیکن سمجھنے کی بات اس میں یہ ہے کہ انسان نے ایک وہ چیز، اس چیز کی ذمہ داری اٹھائی جو دیگر مخلوقات اٹھانے سے انکاری ہو گئی تھی۔ بہرحال اس بات کو کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا اس مضمون کا جو ہم نے یہ 2 آیات پڑھی ہیں اس کا ایک بیک گراؤنڈ اور شان نزول وغیرہ میں آپ کو تھوڑا بتاؤں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان اس کائنات کا محور ہے، تھوڑی بات مشکل نہیں ہے سمجھنے کے لیے، آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، تمام کائنات کو پیدا کیا ہے، اور انسان اس کائنات کا محور ہے۔ محور کائنات کون سی چیز ہے؟ انسان، اشرف المخلوقات۔ اور یہ یعنی یہ بات جو ہے یہ میں مطلب یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، حقیقت یہ ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے فضیلت دی، عزت دی بنی آدم کو۔ اور آپ کو معلوم ہے سامعین اکرام کہ اللہ تعالیٰ کی جو نوری مخلوق ہے، فرشتے ہیں، ان سے افضل ہے، تو ظاہر ہے پھر آپ یعنی کچھ اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس کے بڑائی کے متعلق، یعنی انسان کی عظمت جو ہے دیگر مخلوق کے مقابلے میں، عظمت تو بنیادی اللہ کی ہے، لیکن دیگر مخلوقات پہ انسان کی فضیلت جو ہے آپ کو معلوم ہے سامعین اکرام۔ لیکن میں تھوڑا سا، اگر آپ میری بات کو سن رہے ہیں اور غور سے سنیں کہ یہ مضمون کیوں بیان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی یہ ذمہ داری ہے انسان تم نے اٹھا لی ہے، اب تم تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یا تو تمہیں عذاب ملے گا یا ثواب ملے گا۔ اب یہ ہے نا کہ ذمہ داری اور امانت سامعین اکرام، یعنی دیگر مخلوقات پہ نہ عذاب ہے نہ ثواب ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے سامعین اکرام، وہ مجبور ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ مضمون ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور پھر ان سے کہا کہ تم خوش ہو یا ناخوش آ جاؤ میرے دربار میں، تو قالتا اتینا تعین، انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں سامنے اکرام۔ تو بہرحال دیکھیں انسان، یعنی اس آیت میں جو مضمون ہے کہ اے انسان تم ذمہ دار ہو اور تمہیں عذاب اور ثواب ہوگا، ان تمام چیزوں سے ہم غافل ہیں۔ دیکھیں قرآن ہے سمجھنے کے لیے، قرآن ہدایت ہے ہمارے لیے، اب اس میں ہم نے اپنے لیے ہدایت تلاش کرنی ہے، بجائے اس کے کہ ہم لفظی موشگافیوں میں پڑ جائیں، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن سے ہدایت لینی چاہیے
مضمون اس کی روح کے مطابق اس کی روح کو سمجھنا چاہیے۔ ان 2 آیات میں مضمون یہ ہے، اے انسان تم پہ ایک بھاری ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری جو دیگر مخلوقات نے نہیں اٹھائی اور اس سے ڈر گئے، اس کی ذمہ داری نہ کرنے کے انجام سے ڈر گئے وہ۔ تو یعنی اس کا انجام کیا ہے؟ اگر آپ منافق ہیں یا مشرک ہیں آپ کو عذاب ملے گا، اگر آپ نے وہ ذمہ داری اٹھا لی، مومن بن گئے، آپ مرد ہوں یا عورت، تو آپ کو اللہ تعالیٰ ثواب دے گا۔ تو مضمون اس میں یہ ہے سامنے کرام، دیکھیں یہ ان 2 آیات میں جو مضمون ہے، تھوڑی سی توجہ سامنے کرام چاہتا ہوں میں۔ ان 2 آیات میں جو مضمون ہے، ایک تو ذمہ داری کا ہے، امانت کا ہے، اور ذمہ داری پوری کرنے کا ہے۔ اب نہ تو جو امانت ہے اس کو ہم امانت سمجھ رہے ہیں، نمبر 1 بات یہ ہے، اور نہ اس کی یعنی امانت کا حق ادا کر رہے ہیں، امانت کو ہم ضائع کر رہے ہیں۔ یہ زندگی جو ہے یہ ایک امانت ہے۔ دیکھیں ہمارا اصل وجود جو ہے وہ روحانی ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے، اور اس بدن میں، اس مٹی کے جسم میں ہم چند دن کے لیے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ دنیا بھی ایک چند روزہ زندگانی ہے، اب اس میں ہم نے وہ ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دی گئی ہیں، جو کہ بندگی ہے۔ ما خلقت الجن والانسان الا لیعبدون، کہ ہماری ذمہ داری جو ہے وہ بندگی ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، بندگی نہ ہو تو پھر تو شرمندگی ہے۔ اب بات یہ ہے، تھوڑی توجہ، بات یہ ہے کہ ہم تو بندگی نہیں ادا کر رہے، بندگی کا حق تو چھوڑیں، بندگی کی سوچ ہی نہیں ہماری، وہ حق تو پھر بات کی بات ہے نا، لیکن بندگی کی سوچ ہی نہیں ہے۔ سب لوگ یہ سوچ رہے ہیں عام طور پہ کہ ایک تو امانت کا احساس نہیں ہے کہ بھئی یہ امانت کوئی ہے بھی کہ نہیں ہوئی ہے، یہ امانت تو ہم کسی چیز کو اپنی امانت نہیں سمجھتے۔ ایک بات تو یہ بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ نہ اس جو ہمارے پاس جسم ہے اس کو ہم امانت سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا مائی لائف اور مائی سٹائل، بھئی میری زندگی ہے، میری پرائیویٹ لائف ہے، اور لوگوں کو اور دیگر تمام زندگی کے معاملات کو، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، پھر اس کو ہم اپنا سمجھتے ہیں۔ اس جسم پہ، اس جسم کو استعمال کرنے کا حق جو ہے ہم نے اپنے نفس کو دے دیا ہے۔ نفس جو ہمیں راہیں بتاتا ہے، نفس کہتا ہے داڑھی منڈوا دو تو ہم منڈوا دیتے ہیں، یعنی مردوں کے بارے میں بات۔ نفس کہتا ہے لباس کا خیال مت رکھو، شریعت کا خیال مت رکھو، تو وہ ہم کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں لباس کے معاملے میں، یہ میں ویسے ہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ امانت ہم نہیں سمجھ رہے اس کو۔ بات اصل میں یہ ہے کہ جو امانت ہے اس کو ہم امانت نہیں بلکہ ذاتی چیزیں سمجھ رہے ہیں۔ یہ ہر چیز جو ہے یہ ایک امانت ہے سامنے کرام۔ ابھی اس کی تفصیل میں انشاءاللہ ہم جائیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ کیا مرد اور کیا عورتیں۔ اب عورتیں آپ دیکھیں عام طور پہ پردے کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ ابھی آپ نے سورہ احزاب میں پڑھ لیا قل للمؤمنین قل للمؤمنات ونساء المؤمنین وبناتک یدنین علیہن من جلابیبہن او کما قال، کہ آپ مومن عورتوں اور اپنی بیٹیوں اور ان سے اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی اوڑھنیاں جو ہیں جب باہر نکلیں اپنے اوپر ڈال لیا کریں۔ اب اس میں 100 قسم کے پڑونے ہم نے دیکھ لیے ہیں کہ یہ پڑونا مجھ پہ، یعنی اس میں بھی دکھاوٹ آ گئی۔ جو پڑونا آپ جو پردے کے لیے چادر پہنتی ہیں اس میں بھی 1000 قسم کے برقعے آ گئے، حجاب آ گیا، سکارف آ گئے۔ اب یہ دیکھیں یہ خواہشات ہیں ہماری، سمپل پردہ کرنا ہے اپنے چہرے کا، اپنے اوپر اوڑھنی ڈالنی ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں کشیدہ کاری اور یہ پھول اور بیل بوٹے، تاکہ یعنی وہ چیز، وہ خناس جو ہمارے اندر موجود ہے وہ پھر جاتا نہیں ہے کہیں، ہر چیز میں نقطے نکال لیتا ہے کہ پڑونا ہو تو بہت اچھا کشیدہ کاری کیا والا ہو، اور یہ کپڑا ایسا ہو، اور اس کا کہ میں باہر نکلوں تو
پڑھونا ہی خوبصورت ہو تو میں خوبصورت لگوں گی، اور پھر بھی آپ دیکھیں پڑھونا پھر لے لیتی ہیں اس کا. میں یہ نہیں کہہ رہا، اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کیا مرد اور کیا خواتین، ہم اس جسم کو، حالانکہ یہ جسم کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، پھر ہمیں اس نے یہ امانت کے طور پہ دیا ہے، اور امانت کو ہم نے استعمال کرنا ہے مالک کی مرضی کے مطابق. مالک کی مرضی کے مطابق اس کو استعمال کرنا ہے. یہ تصور ہے نہیں، یہ ذہنیت ہے نہیں کہ یہ امانت ہے اور اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے. عام طور پہ آپ دیکھیں کوئی آپ کا پڑوسی جا رہا ہے 1 مہینے کے لیے، یعنی آپ مردان میں رہ رہی ہیں مثال کے طور پہ، کراچی جا رہی ہیں، وہاں ان کا کوئی ضروری کام ہے، شادی بیاہ کی تقریب نہیں ہے، ان کے اپنے زیورات وغیرہ ایک لاکر میں ڈال کے وہ مطلب ایک بکس میں ڈال کے تالا لگا کے کنجی اپنے پاس رکھ لیتی ہیں اور کہتی ہیں بھیا یہ بکسا آپ نے وہ کرنا ہے، امانت کے طور پہ رکھ لیں، ہم آئیں گے تو لے لیں گے. اب عام طور پہ خیال یہی ہوتا ہے اور ہوتا بھی یہی ہے کہ اس بکسے کو بس امانت کے طور پہ آپ کہیں بکس میں کہیں نیچے بند کر کے چھپا کے رکھ دیتی ہیں. اس کو کھولنے کا تصور آپ تو کر بھی نہیں سکتے. عام طور پہ جو شریف زادیاں ہیں وہ تو اس بکسے کو لاکر کو کھولنا یا تالا توڑنے کے تو تصور بھی نہ کر سکتے. پھر چہ جائے کہ آپ اس کو تالا توڑ کے اس کو مالے اپنا سمجھ کے اس کو آپ تقریبات میں پہننے کے لیے استعمال کرنے لگے. یہ تو پرلے درجے کی خیانت ہے کہ یہ تو امانت رکھوائی گئی تھی اور امانت تو میں آپ نے خیانت نہیں کرنی تھی. یا مثال کے طور پہ اس کو اس زیور کو توڑوا کے آپ نے اپنی مرضی کا زیور بنا لیا. ایسی بات تو نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اس زیور کو توڑوا کے اپنی مرضی کا بنوا لیں. آپ جو اپنے یعنی عورتیں نخرے کرتی رہتی ہیں اپنے جسم کے اندر کہ یہ اور پھر مرد بھی کہیں کسی سے کم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کا زیور جو ہے وہ داڑھی رکھی ہے، آپ نے داڑھی منڈوا کے اس میں 100 قسم کی داڑیاں بنوا لی ہیں. کوئی فرینچ کٹ ہے، کوئی 1 سوتر کی داڑھی ہے، کوئی 2 سوتر کی داڑھی ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کس طریقے سے خط بنوا رہا ہے، کوئی کس طریقے سے خط بنوا رہا ہے. یہ میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ امانت ہیں. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم نے امانت کو ضائع کر رہے ہیں اور امانت کو امانت نہیں سمجھ رہے، امانت کو اپنا مال سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مال دیا ہے وہ تو آپ کا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ کی راہ میں مطلب لگائیں، مطلب وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لٹا دیں اس کو، لیکن آپ اس کو کم از کم اپنا نہ سمجھیں. اللہ اس کی ملکیت تو اللہ تعالیٰ کی ہے. وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّتِي آتَاكُمْ. ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ انہیں دو اس مال سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے. لیکن ہمارا یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہماری نہیں ہیں، اللہ کی ہیں. اولاد ہے اس کو بھی ہم یعنی اپنے خدا بن کے اولاد کو اپنے راستے پہ ڈالتے ہیں. عام طور پہ آپ دیکھیں اخلاق تو نہیں سکھاتے اپنی اولاد کو، نہ وہ مقصد حیات بتاتے ہیں، بس یہ دنیا کی بھٹی میں جھونک دیتے ہیں اپنی اولاد کو. پھر آپ دیکھیں کہ اولاد کو باپ جو ہے خاص طور پہ کہتا ہے تم میری اولاد ہو کے مجھے ہی میاؤں کر رہے ہو. عام طور پہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے. تو وہ مال بھی آپ نے تجوریوں میں بند کر لیا اور اس کو راہ خدا میں اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں خرچ کر رہے. اب دیکھیں اللہ کی مرضی یعنی وہ ایک الگ مضمون ہے، لیکن یہ ہے کہ مال کو آپ نے اپنا کیوں سمجھ لیا ہے؟ یہ تو اللہ کا مال ہے. میں دیکھیں میں خود مثال بیان کرتا ہوں. ہمیں 30-40 سال پہلے کی بات تھی، ایک مدرسے کے لیے ایک جگہ چاہیے تھی. تو مردان کے ایک نواب کے پاس میں گیا، اس کی ایک زمین پڑی ہوئی تھی اور وہ نواب ایسا تھا کہ بڑا کار خیر میں ادھر ادھر تقریبات میں، نا میں نام نہیں لیتا ورنہ یہاں کے لوگ پہچان جائیں گے. اس کو میں گیا کہ بھئی ہمیں تو مدرسے کے لیے جگہ کی ضرورت ہے، تمہاری یہ زمین ہے اور تم ہم پہ بیچ دو. کہتا ہے یار میں نہیں بیچتا، میں پیسوں کا کیا کروں گا، میں نے کیا کرنا ہے پیسوں. نہیں، اس نے نہیں دی مجھے، اس نے نہیں دی.
اب دیکھیں چاہیے تو یہ تھا کہ ایک میں گیا مثال کے طور پہ، وہ مجھے آفر کرتا کہ ٹھیک ہے یہ ہے تم لے لو، میرے پاس تو فالتو ہے، ایسی پڑی ہے تم بنا لو، مجھے اس کا ثواب ملے گا، پیسے نہ دو مجھے. لیکن دوسری صورت یہ تھی کہ مناسب قیمت لے کے مجھے دے دیتا. تیسری صورت یہ تھی کہ ڈبل قیمت پہ دے دیتا. لیکن کوئی اس نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ مہنگی مجھے ضرورت تھی مہنگی بیچ دیتا مجھ پہ، کوئی نہ، میں نے نہیں بیچنی، میں نے پیسوں کا کیا کرنا ہے. اب یہ وہ تصور ہے کہ آپ راہ خدا میں نہ خرچ کر رہے ہیں، نہ اس کی ترغیب دے رہے ہیں اور اس کو اپنا سمجھ بیٹھے ہیں. زمین تو اللہ کی ہے، اب وہ فوت ہو گیا ہے، زمین تو اللہ کی ہے اور اللہ نے تمہیں وارث بنایا اس کا، تم اسے کار خیر میں لگا دو. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا. قارون کو مومنوں نے کہا کہ تم خرچ کرو اس میں سے اللہ کی راہ میں اور دنیا سے اپنا حصہ لے جانا نہ بھولو. اس نے کہا نہیں یہ تو میرا مال ہے. قال انما اوتیتہ علی علم عندی، تو میرا علم ہے جو میں نے یہ کیا ہے سب کچھ. بہرحال تو وہ یہ ہے کہ ایک تو دیکھیں میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم اپنا سمجھتے ہیں اس سب کچھ کو، جسم کو اپنا سمجھتے ہیں، اس میں اپنی مرضی کا تصرف کرتے ہیں. دیکھیں آپ اگر مالک، یہ بنیادی نقطہ ہے، اگر آپ کسی چیز کا آپ نے اپنے آپ کو مالک سمجھ لیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس میں آپ تصرف کریں گے بغیر یعنی جو حقیقی مالک ہے اس کی اجازت کے بغیر. ایک تو ہم نے مالک سمجھ لیا ہے، دنیا میں آ کے ہم ایک دھوکے میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ یہ زندگی میری ہے، یہ جسم میرا ہے، یہ بیوی میری ہے، بچے میرے ہیں، یہ گھر میرا ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ کاروبار جو کما رہا ہوں وہ سب میرا ہے، میں اس کا مالک حقیقی ہوں. یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے سامنے کرام. یہ اچھا اب اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ یعنی امانت میں آپ خیانت کرنے لگیں یا اس کو اپنا سمجھ لیں. پھر یہ ہے جیسا کہ آج ہو رہا ہے کہ ہم حقیقی مالک سے اس کا مقصد یعنی اللہ تعالیٰ، دیکھیے یہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے. یہ جسم بھی اللہ کا ہے، ہم بھی اللہ کے ہیں، روح بھی یعنی اللہ کی طرف سے ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، جسم دیا ہے، مرد کا دیا ہے، عورت کا دیا ہے، ہمیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں نام نہیں لیتا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہماری اپنی ہو، ہماری ذاتی ہو. اب یہ ہے کہ اگر ہم ایسا کریں گے، ایسا سمجھیں گے کہ ہاں یہ تو واقعی اللہ تعالیٰ کا ہے، اگر ایسا سمجھیں گے تو پھر تو ایک اور صورتحال ہوگی. لیکن اگر آپ اسے اپنا سمجھنے لگیں گے تو پھر یہ ہے کہ آپ فرعون بنیں گے. وہ مولانا روم کہتے ہیں نا، نفس ما کمتر نیست از فرعون را ولیکن او راعون بودو ما راعون نیست. میرا نفس جو ہے وہ فرعون سے کم نہیں ہے، اس کے پاس اسباب تھے، میرے پاس اسباب نہیں ہے. تو آج حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص، مرد ہے یا عورت ہے، وہ فرعون، اس میں فرعونیت ہے. کہتا ہے میں ہوں، انا ولا غیری، میں ہوں اور کوئی نہیں ہے. یعنی یہ سب کچھ کا مالک میں ہوں. کیا عورتیں کیا مرد، یہ سب ایک ہی حالت ہے سامعین کرام. اور یہ ایک بہت بڑی خرابی ہے، ہماری ذہنی خرابی ہے. کیونکہ جب دیکھیں میں آپ کو آسان سی مثال دوں، جب موت آتی ہے تو سب کچھ جو ہے آپ سے لے لیا جاتا ہے، مالک کے پاس چلا جاتا ہے. آپ تو کچھ بھی نہیں لے جا سکتے. اگر آپ کا ہے تو لے جائیں، تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. خالی ہاتھ آپ آئے ہیں، خالی ہاتھ آپ جائیں گے اور آپ کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ظاہر کا دھوکہ اگر ہمیں لگ گیا، یا ہم اب ہمارے پاس جو چیزیں ہیں اس کو ہم اپنا مالک سمجھنے لگے اور اس کو امانت نہ سمجھا، تو پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اگر امانت سمجھ لیا تو پھر اب یہ ہے کہ آپ مالک حقیقی سے رابطہ کریں گے، اس کی ضرورت محسوس کریں گے کہ بھئی آپ جب بالغ ہو جائیں، مثال کی ذمہ داریاں آ جائیں، تو پھر آپ مالک حقیقی سے بالواسطہ آپ رابطہ کریں گے. اللہ والے کے پاس جائیں گے، رسول کے پاس جائیں گے کہ مجھے بتاؤ، میرے پاس یہ ساری چیزیں ہیں، میرے پاس
یہ سماعت ہے، بصارت ہے، قدرت ہے، سوچ سمجھ ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، اختیار بھی دیا ہے، علم بھی دیا ہے، ارادہ بھی دیا ہے، میں اس کو کیا کرنا ہے، کیا منزل ہے میری، مجھے منزل بتاؤ میری۔ اللہ والے سے ہم پوچھیں گے، رسول سے پوچھیں گے، رسول آپ کو بتائے گا کہ آپ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے لیے بنایا ہے، اور تم چلو اللہ تعالیٰ کی کو منزل بنا کے اللہ کی طرف چلو، میں تمہیں دعوت دینے والا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف، داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ رسول کی ذات جو ہے، پھر اللہ تعالیٰ، اللہ والے جو ہیں یہ سارے دعوت دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو آپ ان کی بات پر یعنی کان دھر کے ان کی بات سن کے پھر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رخت سفر باندھ لیں گے، اور پھر زندگی میں وہ کچھ کریں گے، یعنی جو امانتیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے استعمال کریں گے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مومن ہیں، اور آپ کے اللہ تعالیٰ اب گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے، بہرحال یہ مضمون جو ہے وہ جاری ہے سامعین کرام۔ میں ابھی آیات کی تلاوت کرتا ہوں۔ آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے، اللہ تعالیٰ تو یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ انا عرضنا الامانۃ، اے انسان تمہارے پاس جو امانت میں نے تمہیں دی ہے، اور یعنی یہ جسم ہے، زندگی ہے، اختیار ہے، سماعت، بصارت، اور یہ اختیار، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ یہ اختیار تم اس کو ضائع کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو بڑی اہم ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری تم سے پہلے باقی مخلوقات کو میں نے پیش کی، انہوں نے قبول نہیں کیا، اس سے ڈر گئے، یعنی ذمہ داری کا حق ادا نہ کر سکنے کے انجام سے وہ ڈر گئے کہ بھئی وہ تو پھر عذاب ہوگا، جیسے کہ اس میں ہے لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین، تو پھر تو عذاب ہوگا اے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اے انسان تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے، میں نے ایک ذمہ داری دی ہے، تو تم نے اس ذمہ داری کو اب نبھانا ہے، اس ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھ کے اس کا حق ادا کرنا ہے، یہ امانت کو تم نے ضائع نہیں کرنا۔ یہ آج کے مضمون کا خلاصہ ہے سامعین کرام۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. We offered the trust to the heavens and the earth and the mountains, but they refused to bear it and were apprehensive of it. But the human being accepted it. He was unfair and ignorant. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔